السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا، زینب بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما نے کربلا کے بعد شام میں یزید کے سامنے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا تھا، اور یزید نے حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کا راستہ چھوڑنے سے کیوں انکار کیا، اور اگر یزید نے خود یہ کام نہیں کیا تھا تو جو کچھ بھی آل بیت کے ساتھ ہوا وہ سب کچھ یزید کے حکم سے نہیں ہوا تھا؟ جواب: الحمدللہ رب العالمین۔ اول، مسلمانوں کو ہمیشہ سے جھوٹے قصوں اور واقعات کی وجہ سے مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ اگر کوئی عقل مند اس فرمان باری تعالیٰ پر غور کرے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ امت ہے جو گزر گئی، جو اس نے کمایا اس کے لیے وہی ہے، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور پھر اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان کو لگام دے اور فتنوں میں مت پڑے، تاکہ اللہ کے سامنے جب جائے تو اس نے کسی پر ظلم ہی نہ کیا ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی روا رکھے تو وہ اپنے رب کے یہاں متقی شخص ہوگا اور اس کا دین بھی صحیح سلامت ہوگا۔ مسلمانوں کے درمیان ہونے والے اختلافات اور جھگڑوں کو بیان کرنے والے عام طور پر راوی جھوٹے ہوتے ہیں اور نامعلوم اور کذاب ہوتے ہیں، اس لیے ان راویوں کی جانب سے بیان کیا ہوا روایت بالکل بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ صحیح راوی نہیں ہے۔ جبکہ کسی بات پر اعتماد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر ندامت اٹھانی پڑے۔ انہی جھوٹے قصوں میں سے وہ ہے جو طبرانی نے اپنی کتاب تاریخ میں اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ابو مخرف کی سند سے بیان کیا ہے کہ وہ حارث بن کعب سے وہ فاطمہ بنت علی سے بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہمیں یزید بن معاویہ کے سامنے بیٹھایا گیا تو اس نے ہمارے ساتھ نرم لہجہ اپنایا اور ہمیں کچھ دینے کا حکم دیا اور اچھا برتاؤ کیا۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ اہل شام میں سے سرخ رنگ کا آدمی یزید کے پاس گیا اور اسے کہا، امیر المومنین، یہ لڑکی یعنی مجھے فاطمہ بنت علی مجھے ہبہ کر دے، یعنی وقف کر دے، اور میں خوبصورت لڑکی تھی تو میں یہ سن کر کانپ گئی اور سہم گئی اور سمجھنے لگی کہ ان کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، تو میں نے اپنی بہن زینب کے کپڑے پکڑ لیے۔ زینب مجھ سے بڑی اور سمجھدار تھی، انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم تم غلط کہتے ہو، تم کمینے ہو، یہ بات نہ تیرے لیے جائز ہے اور نہ ہی اس یزید کے لیے۔ تو یزید نے کہا، تم غلط کہتی ہو، یہ بات میں کر سکتا ہوں اور اگر میں چاہوں تو اسے پورا بھی کر سکتا ہوں۔ تو زینب نے کہا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے، الا یہ کہ تم ہمارے دین سے خارج ہو جاؤ اور کسی دوسرے دین کے پیروکار یعنی ماننے والے بن جاؤ۔ فاطمہ کہتی ہیں، یہ سن کر یزید غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا، کیا تم مجھے اس انداز سے بات کرتی ہو؟ دین سے تو تمہارا باپ اور بھائی خارج ہو چکا ہے۔ تو زینب نے کہا، اللہ کے دین، میرے والد، بھائی اور نانا کے دین پر ہی تو تیرا باپ اور دادا ہدایت یافتہ ہوئے تھے۔ یزید نے کہا، اللہ کی دشمن، تم غلط کہتی ہو۔ زینب نے کہا،
تو ہم پر مسلط کیا گیا حکمران ہے، ظلم کرتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے، اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر حاکم ہو۔ زینب کہتی ہے کہ پھر ایسا محسوس ہوا کہ یزید کو کچھ شرم آئی اور خاموش ہو گیا۔ اس پر اس شامی شخص نے دوبارہ مطالبہ کیا کہ امیر المومنین یہ لڑکی مجھے وقف کر دے، تو یزید نے کہا اللہ تجھے نیست و نابود کر دے، تو بنا شادی شدہ ہی رہے گا۔ ابن کثیر نے اسے ابو مخنف کی سند کے ساتھ البدایہ والنہایہ میں اسی طرح بیان کیا ہے، جبکہ ابو مخنف کا نام لوط بن یحییٰ ہے۔ اس کے بارے میں امام زیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں پرلے درجے کا قصہ گو ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اسے ابو حاتم وغیرہ نے ترک کر دیا ہے۔ دارقطنی کہتے ہیں ضعیف ہے۔ ابن معین کہتے ہیں یہ ثقہ راوی ہے، یعنی یہ اس پر اعتبار نہیں ہے، اور ایک بار یہ بھی کہا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ کٹر شیعہ تھا اور انہی کے قصے بیان کرتا تھا، لہذا یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے بلکہ جھوٹ ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ چھری سے حسین رضی اللہ عنہ کے دانتوں کو چھیڑ رہا تھا، تو اس پر زینب نے کہا یزید کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے اور ہمیں ایسے ہانکا گیا جیسے لونڈیوں کو ہانکا جاتا ہے؟ اسی طرح تو اللہ کی بارگاہ میں معزز ہو گیا اور ہم رسوا ہو گئے ہیں۔ کیا تیرے خیال میں یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں تیری شان و مقام کی وجہ سے ہے؟ آج تو اپنے ناک اٹھائے پھر رہا ہے، خوشی سے بھرپور ہو کر مغرور ہے، آزاد کیا ہوا غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی عورتیں اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کیا ہوا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے ان کی بے پردگی کی اور ان کے چہرے سب کے لیے کھول دیے، تیرے حکم پر دشمنوں نے انہیں شہر شہر پھرایا۔ یہ قصہ بے بنیاد ہے، اہل علم کی کتابوں میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اس قصے کو صرف رافضیوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جو کہ جھوٹ بولنے میں مشہور ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں جو بات ثابت ہے، حسین رضی اللہ عنہ کا سر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا اور وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے سامنے حسین رضی اللہ عنہ کے اگلے دانتوں کو چھری سے کریدنے لگا، جبکہ مسند میں ہے کہ یہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ہوا، لیکن کچھ لوگ منقطع سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ یہ یزید بن معاویہ کے موجودگی میں ہوا تھا، لیکن یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ یزید بن معاویہ شام میں تھا، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت وہ عراق میں نہیں تھا۔ جو یہ بات لکھا کرتا ہے کہ یزید بن معاویہ کے موجودگی میں عبید اللہ بن زیاد نے انس بن مالک اور ابو برزہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حسین رضی اللہ عنہ کے دانتوں پر چھری سے کریدا، یہ بالکل سفید جھوٹ ہے، اور متواتر روایت سے اس کا جھوٹ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ مشہور یہ بات ہے کہ یزید بن معاویہ نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور نہ ہی اسے پسند کیا، بلکہ ابن زیاد کو حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر برا بھلا بھی کہا، اور حسین رضی اللہ عنہ کے جو اہل خانہ ان کے ساتھ تھے ان کی عزت بھی کی اور انہیں عزت سے مدینہ واپس بھیج دیا۔
اپنے پاس نہیں رکھا۔ اس بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، یزید بن معاویہ کی پیدائش عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی۔ یزید دینداری اور اچھے کام میں مشہور نہیں تھا، نوجوان مسلمان تھا۔ اس نے اپنے والد کے بعد حکمرانی کی بھاگ دوڑ سنبھال لی، اور کچھ مسلمانوں نے اس سے اس لائق نہیں سمجھا اور کچھ اس پر راضی تھے، اور اس میں بہادری اور سخاوت کی اوصاف پائے جاتے تھے۔ اعلانیہ طور پر گناہ کرنے والا نہیں تھا، جیسا کہ اس کے بارے میں ان کے مخالفین کہتے ہیں۔ اسی طرح اس نے حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم نہیں دیا، اور نہ ہی حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر خوشی کیا، نہ ہی حسین رضی اللہ عنہ کے دانت کو چھری سے کریدا، اور نہ ہی حسین رضی اللہ عنہ کا سر ان کے پاس لے جایا گیا۔ ہاں، اس نے حسین رضی اللہ عنہ کو روکنے کا حکم دیا تھا اور سیاسی معاملات سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، چاہے اس کے لیے کوئی بھی راستہ اپنانا پڑے۔ اور شمر بن ذیل جوش نے عبداللہ بن زیاد کو قتل کرنے کی ترغیب دلائی، اور عبیداللہ بن زیاد نے حسین رضی اللہ عنہ پر تشدد کیا، تو حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیں، یا مجھے اسلامی سرحدوں پر پہرے دار بن جاتا ہوں، یا مکہ واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کی کوئی بات نہ مانی اور انہیں گرفتاری دینے کو کہا، اور عمر بن سعد کو حسین رضی اللہ عنہ سے لڑنے کو کہا۔ انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کے ان کے اہل خانہ کے ساتھ قتل کر دیا، اور اللہ تعالی حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ سے راضی ہو، آمین۔ حسین رضی اللہ عنہ کا قتل بہت بڑا صدمہ تھا، کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ اور ان سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل اس امت میں بڑے بڑے فتنوں کا وجہ بنا، اور ان کے قاتلین اللہ تعالیٰ کے یہاں بدترین مخلوق ہیں۔ اس کے بعد جب حسین رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ یزید بن معاویہ کے پاس آئے تو یزید نے ان کا احترام کیا اور انہیں مدینہ روانہ کر دیا۔ یزید کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے ابن زیاد پر حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے کی وجہ سے لعنت بھی کی، لیکن ان باتوں کے باوجود یزید نے حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے مخالفت نہیں کی، اور نہ ہی حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی کام کیے، اور نہ ہی ان کا بدلہ بھی لیا، حالانکہ بدلہ لینا یزید پر واجب تھا۔ اسی وجہ سے جو لوگ حق پہ ہیں، یزید کے بدلہ نہ لینے پر اور دوسرا کوئی قدم نہ اٹھانے پر غصہ کرنے لگے۔ لیکن یزید کے مخالفین یزید کے خلاف باتیں کرتے ہوئے بہت سی جھوٹی چیزیں بھی شامل کر دیتے ہیں۔ کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ یزید کو حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر ندامت ہوئی، افسوس ہوا۔ وہ کہا کرتا تھا، مجھے کیا ہوتا اگر میں اس تکلیف کو برداشت کر لیتا اور حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں ٹھہراتا اور پھر انہیں ان کے بارے میں مکمل اختیار دے دیتا، اگر اس کی وجہ سے مجھے اپنی سلطنت میں کمی اٹھانی پڑتی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے حقوق کی بربادی تو نہ ہوتا۔ پھر کہا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ مرجانہ کے بیٹے عبیداللہ بن زیاد پر لعنت فرمائے کہ اس نے حسین رضی اللہ عنہ کو باہر نکال کر مجبور کیا، حالانکہ حسین رضی اللہ عنہ اس سے 3 مطالبے کیے تھے کہ اس کا راستہ چھوڑ دیا جائے، یا وہ میرے پاس یزید بن معاویہ کے پاس جائے، یا پھر مسلمانوں کو سرحدوں پر پہرے دار
کی زندگی گزارے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں موت دے دے، لیکن عبید اللہ نے ایسا نہ کیا اور انہیں قتل کر دیا۔ اسی طرح سے عبید اللہ نے مسلمانوں میں میرے بارے میں نفرت پھیلا دی اور ان کے دلوں میں میرے بارے میں دشمنی کا بیج بو دیا۔ پھر نیک و بد ہر شخص مجھ سے نفرت کرنے لگا، کیونکہ لوگوں نے حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی، حالانکہ میرا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ یہ کارستانی صرف ابن مرجانہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے اور اپنا غضب نازل کرے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یزید بن معاویہ کے بارے میں سب سے سنگین الزام جو لگایا جاتا ہے وہ شراب نوشی سمیت دیگر کچھ اور غلط کام ہے، لیکن حسین رضی اللہ عنہ کا قتل نہ تو اس کے حکم سے ہوا اور نہ ہی اس سے برا لگا، جیسے کہ یزید کے دادا ابو سفیان نے احد کے دن کہا تھا۔ یزید نے کہا تھا اگر میں حسین کے پاس ہوتا تو ایسا نہ کرتا، جیسا ابن مرجانہ یعنی عبید اللہ بن زیاد نے کیا۔ یہ سب کچھ یزید کی جانب محبت رکھنے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سب کچھ یزید کی جانب محبت رکھنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یزید کے بارے میں انصاف والی رائے ہی یہ ہے کہ یزید کا حکم دیگر ظالم حکمرانوں جیسا ہی ہے، نہ تو اس سے بنائی جائے اور نہ ہی بگاڑی جائے، یعنی اس سے محبت بھی نہ کرے اور نہ ہی اس سے نفرت کرے اور نہ اس کو کوئی گالی دے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اہل سنت اور امت اسلامیہ کے ائمہ کرام کا موقف یہ ہے کہ یزید کو گالی دی جائے اور نہ ہی اس سے محبت کی جائے۔ چنانچہ صالح بن احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یزید سے محبت کرتے ہیں، تو میرے والد امام احمد بن حنبل نے کہا بیٹا کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کی دن پر ایمان لانے والا بھی یزید سے محبت کر سکتا ہے؟ تو اس پر میں نے کہا ابا جی پھر آپ اس پر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا آپ نے اپنے والد کو کبھی کسی پر لعنت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بس اتنا ہی، باقی سب اللہ رب العالمین ہی جاننے والا ہے۔ جتنی بھی اس میں باتیں ہوئی ہیں اس کی پوری ریفرنسز آپ کو ڈسکرپشن پہ مل جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔